ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی مبارک ذات کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل ہوں۔ گزشتہ جمعہ المبارک میں مسنون دم اور تعویذات کی دین اسلام میں کیا حیثیت ہے، اس حوالے سے آپ بھائیوں نے چند باتیں سماعت فرمائیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ المبارک میں آپ سماعت فرمائیں گے بازار جانے کے آداب، احکام و مسائل۔ دین اسلام نے اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے تاکہ دین اسلام پر عمل پیرا ہو کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ یہ دین ایسا ہے جس نے انسان کی زندگی کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں رہنمائی نہ دی ہو، وہ خوشی کے لمحات ہوں، رزق کمانے کے معاملات ہوں، تجارت اور فروخت کے معاملات ہوں، غمی کے معاملات ہوں، رشتوں کے معاملات ہوں۔ گویا کہ یہ دین اسلام ایسا اللہ کے ہاں پسندیدہ دین ہے کہ جس نے انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک جتنی بھی انسان کو ضروریات پڑ سکتی تھیں، جتنی بھی ضروریات کے ساتھ انسان کا تعلق جڑ سکتا تھا، اس حوالے سے ہر جگہ پر اللہ کے دین نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو آج آپ تمام لوگ، ہر ایک کوئی چیز فروخت کرنے والا ہے، کوئی خریدنے والا ہے، ہر ایک کا تعلق بازار کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بازار انسانیت کی ایک ایسی ضرورت ہے کہ جس میں معاشرے کے لیے اقتصادی اور معاشرتی لحاظ سے بہت زیادہ ضرورت ہوا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر قوم میں بازار کا وجود ہر دور میں رہا ہے، لیکن شہروں تک ہی نہیں بلکہ دیہاتوں، بستیوں تک بھی یہ نظام پھیلا ہوا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دور جاہلیت میں بھی عربوں کے ہاں بازار لگا کرتے تھے، جہاں پہ آپ لوگ جمع ہوتے، خرید و فروخت کرتے، اپنی ضروریات کو پورا کرتے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جو قریش مکہ نے اعتراضات لگائے، ان اعتراضات میں ایک یہ بات بھی تھی، ما لہذا الرسول
یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی گھومتا ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت کر کے بھی ہمیں دکھلایا اور نوکری کر کے بھی دکھلایا کہ اللہ کے رزق کو کس طریقے سے حلال کرنا ہے، اللہ کے رزق کو کیسے کمانا ہے۔ یہ سارے طریقے جو ہیں ہمیں اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ آپ خود تاجر بھی تھے، مزدور بھی بنے اور ایک ملازم بھی بنے۔ آپ بازار جایا کرتے تھے اور آپ نے اپنا اسوہ حسنہ ہمیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی شخصیت کے بارے میں یہ بات نہیں کہی ہے کہ یہ فلاں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے۔ یہ صرف اور صرف بات کہے گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے گی کہ تمہاری زندگیوں میں میرا محبوب پیغمبر اسوہ حسنہ ہے۔ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے سب سے پہلے میرے پیغمبر کی طرز زندگی کو دیکھنا، ان کے عمل کو دیکھنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی تاجر تھے۔ جناب عمر فاروق بھی تاجر تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی تاجر تھے، عثمان غنی بھی تاجر تھے۔ دیگر صحابہ بہت زیادہ ایسے بھی ہیں جو تجارت کرنے والے تھے، ملازمت کرنے والے تھے، مزدوری کرنے والے تھے۔ گویا کہ حلال کے ذرائع سے رزق کو حاصل کرنا عبادت ہے۔ لیکن انسانوں کی ضرورت کے تحت بازار میں جانا یہ جائز ہے۔ بازار ایک ضرورت ہے انسانیت کی۔ انسانوں کی ضرورت ہونے کے باوجود، جائز ہونے کے باوجود، حلال ہونے کے باوجود، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ جو ہیں وہ بازار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ترین اور پسندیدہ جگہ جو ہیں وہ مساجد ہیں۔ بازار تو انسان کی ایک ضرورت ہے، ضرورت کو پورا کرے گا واپس پلٹ آئے گا، بغیر ضرورت کے جانا وہ فضول کہلائے گا۔ گویا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، اس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زمین میں سے کون سے ایسے ٹکڑے ہیں جو اللہ کو زیادہ محبوب ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لا ادری، مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ جبریل بھی کہتے ہیں مجھے ابھی تک اس بارے میں اللہ نے کچھ بتلایا نہیں ہے۔ یہ دین جو ہمارا دین ہے یہ اتنا خالص ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو ہی باتیں ہیں، قرآن اور حدیث۔ جبریل کہتے ہیں مجھے ابھی تک اللہ نے بتلایا نہیں اس بارے میں، اور جبریل سے کہا گیا کہ اللہ سے پوچھا آپ نے؟ کہا جب تک اللہ اشارہ نہیں دیتے ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ اس کے جلال کی حالت ہے اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا، کون ہے جو اس کے سامنے سوال کرنے کی طاقت رکھے؟ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا اللہ کو پسند آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین سے یہ بات کہی، جاؤ جا کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو فحدثه ان خیر البقاع المساجد، کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب ترین ٹکڑا وہ ہے جہاں اللہ کے گھر آباد ہوتے ہیں۔
اس سے زیادہ محبوب جگہ کوئی نہیں ہے، جس سے آج ہم دور ہیں۔ جہاں نہیں جانا تھا، ضرورت کے مطابق جانا تھا، وہ آباد ہیں۔ جس کو اللہ نے کہا محبوب ترین جگہ، وہ ویران ہے۔ وہ کون سا حصہ ہے زمین کا؟ مساجد ہیں۔ اور فرمایا وَأَنَّ شَرَّ الْبِقَاعِ الْأَسْوَاقِ، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بازار ہیں، جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے، تجارت ہوتی ہے، لین دین کے معاملات ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَحِشَاتِ الْأَسْوَاقِ، اپنے آپ کو بازاروں کے ہجوم سے بچایا کریں، رش سے بچا کریں، نقصان ہوتا ہے، دھوکے ہو جاتے ہیں، فراڈ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے فرمایا کہ بازار جانا تو ضرورت کے تحت جانا، لہذا ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد فوراً جو ہے وہ واپس پلٹ آنا۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ بازار کا رخ کرتے ہیں تو ہمیشہ گھر سے دعا پڑھ کر نکلا کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن جو ہی آپ منڈی میں بازار میں داخل ہو جاتے ہیں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی، ہمیں یہ بتلایا کہ آپ نے خرید و فروخت والی جگہ بازار میں داخل ہونے سے پہلے یہ کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وفی روایہ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ کلمہ اتنا بابرکت ہے، اتنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ کلمہ ہے کہ ایک بہت بڑا اجر کا باعث بھی ہے اور وزن کے اعتبار سے بڑا بھاری ہے، فضیلت کے اعتبار سے بہت بلند و بالا ہے۔ اس میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی بھی اسی کی ہے۔ یہ بولتا کون ہے؟ بچے خاموش ہو کر بیٹھے، اسی کی بادشاہت ہے اور تمام کی تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، بادشاہت بھی اسی کی، تعریفیں بھی اسی کی۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، لیکن اس کے لیے موت نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ اور زندہ رہنے والی ذات ہے، اس کے لیے موت نہیں ہے۔ اللہ زندہ ہے، سب کچھ فنا ہونے والا ہے، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، تمام کے تمام خزانے بھلائیاں خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر طرح کی خیر، جس کو آپ خیر کہہ سکتے ہیں، بہتر کہہ سکتے ہیں، اچھائی کہہ سکتے ہیں، وہ ہر طرح کی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ کسی پیر فقیر ولی بزرگ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ یدہ الخیر، تبارک الذی بیدہ الملک، ساری بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں، ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، وہ جیسے چاہیں ویسے وہ نظام بنا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کلمہ پڑھنے سے ملے گا کیا؟ کتب اللہ لہ الف الف حسنہ، 10 لاکھ نیکیاں اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ 10 لاکھ نیکیاں حضرت صاحب، 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ اور فرمایا وَمَحَا عَنْهُ الف الف سیئۃ، 10 لاکھ برائیوں کا خاتمہ ہوگا۔ وَرَفَعَ لَهُ الف الف دَرَجَةٍ، 10 لاکھ درجے میرا اللہ جنت میں بلند فرما دے گا۔ یہ ایک کلمہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ یہ فضیلتیں، یہ رفعتیں، یہ مقام، یہ مراتب عطا فرماتے ہیں۔ آج ہم بازار کا رخ، دکان کا رخ کرتے ہیں تو ہمارے اور ہی پروگرام ہوتے ہیں، کبھی خیر کی بات زبان پہ، کبھی اللہ کا ذکر،
یہ بعض لوگ کہتے ہیں ایک کلمہ پڑھنے سے اتنا بڑا اجر و ثواب، 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہوں کی معافی اور 10 لاکھ درجات کی بلندی۔ اصل میں بھائی بات یہ ہے کہ یہ کلمہ توحید ہے۔ وہ حدیث مشہور ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ روز قیامت اللہ ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ ڈالیں گے اور دوسرے پلڑے میں زمین و آسمان 14 طبق ہوں، پھر بھی لا الہ الا اللہ یہ والا پلہ بھاری ہوگا۔ یہ اس کی فضیلت ہے، یہ توحید کا کلمہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بازار چونکہ غفلت کی جگہ ہے، دھوکے کی جگہ ہے، فراڈ ہوتے ہیں، فحاشی وہاں پہ زیادہ تر ہوتی ہے، تو غفلت کی وجہ سے وہاں جا کر بھی کوئی اگر انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اہمیت دیتا ہے، پڑھتا ہے، اپنی زبان کو تر و تازہ رکھتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ، تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اس بندے کے اوپر کہ بازار میں آ کر بھی وہ بندہ اللہ کو نہیں بھولا۔ اس قدر مشغولیت کہ ہر انسان کی سوچ اپنے بزنس کی طرف، کاروبار کی طرف، دکان کی طرف ہوتی ہے، وہاں بیٹھا ہوا بھی اللہ کا ذکر کر رہا، وہاں بیٹھا ہوا بھی اللہ کی یاد میں ہے۔ اصل میں یہ دونوں، ایک تو اللہ کے یہ توحید والا کلمہ اس کی فضیلت ہے، دوسرا بندے کو اللہ نے نوازا اپنے احسان فضل و کرم سے کہ وہاں پہنچ کر بھی اس نے مجھے بھلایا نہیں ہے۔ وفی روایہ وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، جس نے بازار کی جا کر یہ کلمہ پڑھا داخل ہوتے ہی اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ یہ بڑی فضیلتیں ہیں۔ ہمیں شیطان نے بہکایا کہ یہ بس مولوی صاحب کہہ رہے ہیں 5 گانے یاد کر لو، فراڈ کے بارے میں، دھوکے کے بارے میں، جھوٹی قسمیں، جھوٹی شہادتیں، یہ چیز پلانے کے منصوبہ بندیاں یہ کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، ذکر سے غافل کر دیا۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ بازار کے اندر جب آپ نے جانا ہے تو وہاں با پردہ خواتین بھی ہوتی ہیں، بے پردہ بھی ہوتی ہیں، مسلم خواتین بھی ہوتی ہیں، غیر مسلم خواتین بھی ہوتی ہیں، ہر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتی ہیں۔ تو مسلمان کو، ایک مومن کو یہ نصیحت ہے کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں۔ یہ اہل ایمان کے لیے، خواتین بھی اگر دکان پہ جاتی ہیں تو ان کے ساتھ اسلام کی یہ تعلیمات ہیں، یہ نصیحت ہے کہ ایک مومن کے لیے شرم و حیا اس کے اندر ہونا چاہیے۔ آج دکانوں پہ خواتین جاتی ہیں، دکانوں سے ہی سلسلے چلتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں، بے حیائی وہاں سے شروع ہوتی کہاں پہ چلی جاتی۔ خواتین بھی، ان کے لیے بھی نصیحت ہے اگلی آیت میں کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ مردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکیٰ لہم، ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی یہ بات ہے، تقویٰ کی بات ہے، مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی۔ نظروں کو نیچا رکھنا غیر محرم کے سامنے۔ آپ نے کپڑا خریدنا ہے، کوئی چیز لینی ہے بازار میں، تو ضرورت کے مطابق آپ جا سکتی ہیں، جائز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک نشانہ بن جائیں، شیطان آپ کے پیچھے کھڑا ہو، بے پردگی کا مظاہرہ کریں، بے حیائی کا مظاہرہ کریں، جس سے آپ کے ایمان کو نقصان ہو اور لوگوں کے ایمان کو نقصان ہو۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور ہر جگہ بازار جانا ضروری نہیں ہوتا کہ میں نے ہر بازار میں جانا ہے۔ کچھ بازار ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر بے حیائی کی بلندیاں، بے حیائی بلندیوں کو چھو رہی ہوتی ہے، اس قدر بے پردگی، بے حیائی، فحاشی ہوتی ہے کہ وہاں سے ہمیں نصیحت ہے کہ انسان کو، ایک مومن بندے کو، مسلمان کو بچنا چاہیے۔ ایک وہ جگہ جہاں پہ حرام خوری ہوتی ہے، جوا ہے، اس طرح کے دیگر جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ حرام کمایا جاتا ہے، حرام بیچا جاتا ہے، کتوں کی منڈیاں ہیں، اس طرح کے حرام کی جو منڈیاں ہیں، ان چیزوں سے، ان ذرائع سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ بازاروں میں جا کر شور و غل نہ کریں، شور نہ ڈالیں، شور شرابہ ہنگامہ بازی نہ کریں۔ آج ہمارے بازاروں میں یہی حال ہے،
ہر تیسری دکان پہ شور شرابہ، دکانیں بند، ہڑتال، بازار بند، چوک بند، یہ بند وہ بند۔ ان چیزوں سے ہمیں دین اسلام نے منع فرمایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں بھی بیان کی تھی، تورات، انجیل، زبور وغیرہ میں، تو حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں ہے، لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو سخت دل تھے نہ بد زبان تھے، دل کے سخت بھی نہیں تھے اور آپ زبان دراز بھی نہ تھے، زبان سے محبت میں بکھیرا کرتے تھے، نرمی پہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ آپ کی زبان سے لوگوں کو خیر پہنچتی تھی، فائدہ حاصل ہوتے تھے، نہ کہ ہماری طرح کی زبان درازیاں کہ ہم زبان سے ہر وہ بات کہہ جاتے ہیں جن سے ہمیں اللہ نے منع کیا ہے۔ گالی گلوچ بھی، غیبتیں، چغلیاں، عہد کی خلاف ورزی اور جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اپنا رزق کمانے کے لیے ہر وہ عمل کرتے ہیں جس سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ولا سخاب فی الاسواق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں شور شرابہ نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی خوبی پہلی کتابوں میں بھی ہے، وہ ایسا نبی ہے کہ بازار میں جائے گا لیکن شور شرابہ نہیں کرے گا، دھوکہ فراڈ نہیں کرے گا۔ یہ آپ کی صفت پہلی کتابوں میں موجود تھی، قرآن پاک میں بھی آیا کہ آپ بازار میں جاتے تھے۔ ہماری کیفیت کیا، ہماری حالت کیا ہے؟ ولا يدفع بالسیئۃ السیئۃ، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ فرمایا ولکن یعفو ویغفر، آپ معاف فرما دیتے، آپ درگزر فرماتے۔ یہ آپ کی خوبیاں تھیں۔ تو ہمیں بھی یہ نصیحت ہے کہ ہم بازار میں کسی سے معاملہ خدا نخواستہ ہو بھی جائے تو درگزر کرنا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ اپنی جو دکان کے اندر جو ہے اس طرح کا ماحول پیدا نہیں کرنا چاہیے جس سے آپ دیکھتے رہ جائیں کہ آپ کے پاس کوئی سودا خریدنے کوئی نہ آئے۔ ایسے لوگ بھی ان کے بد اخلاقی کی وجہ سے، ان کے غلط رویے کی وجہ سے ان کی دکانیں خالی کی خالی رہتی ہیں اور شکوہ کرتے ہیں میری دکان پہ کوئی آتا نہیں، اس دکان پہ تو لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ تمہارا رویہ ٹھیک نہیں ہے، تمہارا اخلاق ٹھیک نہیں ہے، تمہاری زبان ٹھیک نہیں ہے۔ ان رویوں کو ٹھیک کریں اللہ کا رزق کمانے کے لیے، اخلاق اچھا کریں، رویے اچھے کریں، زبانوں کے اندر مٹھاس پیدا کریں۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ یبغض کل جعذری جواز سخاب فی الاسواق، اللہ تعالیٰ ہر متکبر، پیٹو اور بازاروں میں شور شرابہ کرنے والے سے بغض رکھتے ہیں۔ بغض رکھنے والے سے جو شور شرابہ کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں، ناراض رہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انصاری سے وہ مانگ رہا تھا لوگوں سے، تو آپ نے اسے بلایا اور کہا کہ تمہارے پاس کوئی سامان ہے؟ کہنے لگا جی ایک میرے پاس ٹاٹ ہے اور ایک پیالہ ہے۔ وہ دونوں چیزیں آپ نے کہا لے کر آؤ، وہ لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ابھی ان دونوں چیزوں کو خریدے گا، تو ایک نے کہا جی میں خریدتا ہوں۔ وہ 2 درہم کی دونوں چیزیں فروخت کی گئیں، ٹاٹ اور پیالہ۔ 1 درہم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کی ضروریات جو ہیں اناج وغیرہ خرید کر دیو، اور 1 درہم سے آپ نے کلہاڑا خریدنا ہے اور ایک دستہ لے کر آنا لکڑی۔ وہ 1 درہم سے گھر کی ضروریات کا سامان خرید کر دے آیا، 2 درہم سے کلہاڑا خریدا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کلہاڑے میں وہ دستہ ڈالا اور اسے کہا کہ اب آپ جاؤ جنگل میں، وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لایا کرو، بازار میں لا کر سیل کیا کرو، اور 15 دن سے پہلے آپ نے میرے پاس نہیں آنا، یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ 15 دن کے بعد وہ آدمی روزانہ جاتا ہے، لکڑیاں کاٹتا ہے، جنگل سے لا کر سیل کرتا ہے۔ 15 دن کے بعد اس کے پاس تقریباً 10 درہم جمع ہو جاتے ہیں۔ 10 درہم لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 15 دن کے بعد حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھی بتلا، کہا اللہ کے رسول تو 10 درہم مجھے اللہ نے دیجیے۔ فرمایا 5 کا گھر کا سامان، اناج، کپڑے وغیرہ ضروریت کی چیزیں خرید لو اور 5 جو ہے اس کو تجارت میں لگا دو۔ اللہ اکبر۔
تو آپ نے فرمایا کیا یہ مانگنا لوگوں سے بہتر تھا، یہ محنت کرنا بہتر ہے؟ آج ہماری قوم نے، ہماری حکمرانوں نے ہماری قوم کو منگتا بنا دیا، خود بھی منگتے ہیں، در در کے سوالی خیر مانگتے پھر رہے، کبھی چائنا، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی مانگتے پھر رہے بیچارے، اور مانگ کر وہ قوم پر بھی نہیں لگانا، وہ بھی اپنی پاکٹوں میں ڈالنا، اپنی خزانوں میں، اپنی جو ضرورتیں پوری کرنی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر اپنی قوم کو محنتی بنایا، آپ نے اپنی امت کو، آپ نے القاسم و حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، محنت کرنے کی عادت ڈالی آپ سے اپنی قوم کو، اپنی امت کو، لیکن ہم نے اپنی قوم کو بھکاری بنا دیا۔ ہر چوک میں چلے جاؤ، اللہ کی قسم بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ایسی ہے جو ان منگتوں کی، گداگروں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہر چوک کے اوپر ٹھیکے ہیں ان کے، اور پیچھے ان کی چیکنگ کرو تو پیچھے کوئی نہ کوئی گروہ نظر آ جائے گا۔ اس قدر ہم بے حس ہو چکی ہیں کہ پچھلے دنوں سروے ہوا غالباً سعودیہ میں، تو کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ پکڑے گئے جو پاکستان کے منگتے تھے۔ یہ اپنے ملک میں ہی نہیں مانگتے، باہر جا کر بھی مانگتے ہیں، یہاں سے ویزے، یہاں سے یہ وہ محنت، میں جی باہر جا کر کیا کرنا جی، مانگیں گے، وہاں جا کر وہاں جا کر ریال اکٹھے کریں گے، فرانک کریں گے، یہ کریں گے۔ انا للہ، ہم نے اپنی قوم کو بھکاری بنایا، گداگر بنایا، منگتا بنا دی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کمانے کا کہا تھا، محنت کرنے کا کہا تھا، تجارت کرنے کا۔ تجارت کے اندر 90% برکت ہے اگر وہ تجارت کی جائے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تجارت کو اللہ نے حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ جو حلال ہے اس طرف ہم آتے نہیں، حرام کی طرف قسط در قسطوں میں، پلاٹ قسطوں میں، گاڑیوں قسطوں میں، موٹر سائیکل قسطوں پہ، فریجیں قسطوں پہ، فرامشری قسطوں میں، ہر چیز قسطوں پہ، سارا کاروبار قسطوں پہ ہے۔ سارے کا سارا پاکستان کا کاروبار 99% قسطوں پہ چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محنت نہیں کرنا، مانگ لیں گے، ادھر سے مانگ لیں گے، ادھر سے مانگ لیں گے، نہیں کوئی مانگنے سے دے گا تو گن پوائنٹ پہ لوٹ لیں گے، ڈاکہ ڈال لیں گے۔ کچھ ایسے تجارت میں ہیں، ناراض نہ ہونا، بہرحال یہ دین کا ایک چیپٹر ہے جو ہم سنا رہے ہیں باتیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو لالچ میں آ کر کروڑوں روپے لٹا بھی لیے، انہوں نے کروڑوں روپے لٹا لی، نقصان اٹھا لیا۔ وہ لوگ فراڈیے اس قسم کے ہیں کہ وہ پہلے پیسہ لگاتے ہیں تمہارے اوپر، وہ انویسٹمنٹ کریں گے، خرچ کریں گے، فلاں تحفہ دیا، فلاں تحفہ دیا، فلاں تحفہ دیا، فلاں گفٹ دیا، گھر میں مچھلی آ رہی ہے، گوشت آ رہا ہے، پھل آ رہا ہے، منڈی بڑا کچھ آ رہا ہے۔ پھر جب وہ ٹیکہ لگاتے ہیں نا، وہ ایسا ٹیکہ لگاتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے اس نے کیا کیا، کر دیا میرے اوپر، اس نے دم کون سا کیا ہے۔ انا للہ، راتوں رات جو کروڑ پتی اور ارب پتی بننے کے چکروں میں ہوتے ہیں، وہ اس قدر پستی میں چلے جاتے ہیں کہ کسی کے سامنے اپنا دکھ بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اس لیے بزنس وہ کریں، تجارت وہ کریں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے طریقہ بتلایا ہے۔ اس بارے میں باتیں انشاءاللہ آگے ہوں گی انشاءاللہ الرحمن۔ تو بہرحال تاجروں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، یا معشر التجار ایعجز احدکم اذا رجع من سوق ان یقرأ 10 آیات فیکتب اللہ لہ بکل آیت حسنہ۔ اے تاجروں کی جماعت، بزنس کرنے والے، کاروبار کرنے والے لوگ، سارے کاروبار، کوئی چھوٹا بڑا بزنس کرتے ہیں، کوئی خیزرات کا کام کرتا ہے، کوئی مویشیوں کا کرتا ہے، کوئی جانوروں کا کرتا ہے، کوئی کسی چیز کا، کوئی زمینوں کا کرتا ہے، کوئی پلاٹوں کا کرتا ہے، ساری قوم جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ رزق کے حلال کمانے کے لیے۔ کہا کہ جب تم نے واپس پلٹنا ہے، اپنے گھر آنا ہے، سارا دن تم نے باہر گزار دیا ہے، واپس آ کر قرآن پاک کی 10 آیات کا از کم تلاوت کیا کریں۔ سارا دن دکان کو دیا ہے، دفتر کو دیا ہے، نوکری کو دیا ہے، واپس پلٹ کر کیا کرنا ہے؟ بولیں کیا کرنا ہے؟ 10 آیات کی تلاوت کرنا ہے۔ یہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ کس لیے ہے؟ تاکہ تم سے جو چھوٹے موٹے نہ چاہتے ہوئے بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ قرآن پاک کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اس کی تلاوت کرنا ہے۔
سورہ نور میں اور سورہ جمعہ میں بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ سورہ نور ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، سورہ جمعہ میں بھی ہے، 2 جگہ قرآن پاک میں یہ آیات ہیں، ملتی جلتی تجارت کے حوالے سے ہیں۔ تو فرمایا کہ تجارت کرنے میں تاجروں کے بارے میں ہے کہ تمہیں تمہاری تجارت، تمہاری دکانداری، تمہارا لین دین کے معاملات تمہیں اللہ کے ذکر سے، نماز سے غافل نہ کر دیں۔ وہ کیسی تجارت ہے، وہ کیسا کاروبار ہے جس نے تمہیں اللہ کی یاد سے دور کر دیا؟ دفتر میں بیٹھا ہے نماز نہیں پڑھتا، دفتر میں بیٹھا ہے قرآن نہیں پڑھتا، دفتر میں بیٹھا ہے زبان کو تالا لگ چکا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ فرمایا یہ اللہ کے گھر ہیں جن کو اللہ نے خاص حکم دیا ہے بلند کرنے کا، صبح و شام اس میں ذکر کریں، نماز کی ادائیگی کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ کے ذکر کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ فرمایا یہ ایسی چیزیں ہیں، اور جن لوگوں نے ان چیزوں پر عمل کیا وہ صحابہ تھے۔ صحابہ کے بارے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی ان کے سامنے۔ صحابی بازار میں دکانداری بھی کر رہا ہے، تجارت بھی کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، ساتھ نمازی بھی ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان سارے دنیا کے کام کرتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، ذکر بھی نہیں کرتا، زکوٰۃ سے بھی دور ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا کہ تم نے تجارت کے ساتھ ساتھ، بزنس کے ساتھ ساتھ، دکانداری کے ساتھ ساتھ کبھی بھی اللہ کو نہیں چھوڑنا ہے، اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑنا۔ جو بازار کے تاجر ہوتے ہیں، بازار جب وہ عصر کا ٹائم ہوتا ہے، شام کا ٹائم ہوتا ہے، منڈیاں عروج کو ہوتی ہیں، ہم اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کی نماز اثر رہے گی اس کا گھر بات تباہ و برباد ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تجارت کے لیے، بزنس کے لیے اصول ہے صبح سویرے آغاز کیا کریں، سنت ہے اللہ کے پیغمبر کی۔ بلکہ آپ نے دعا فرمی اللہ مبارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے لیے ان کے فرسٹ ٹائم میں برکتیں عطا فرما دے۔ جس ٹائم کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تجارت اور بزنس کاروبار کرنے کا کہا، برکت کی دعا اللہ سے مانگی، اس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم غفلت کی نیند سوئے ہوتے ہیں۔ یورپی ممالک ہم سے آگے کیوں ہیں؟ جب ہم سوئے ہوتے ہیں اس وقت ان کی جب منڈیاں عروج کو ہوتی ہیں، وہ تجارت کر رہے ہوتے ہیں، وہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم سوئے ہوتے ہیں، غفلت کی نہیں، ساری نیٹ چلا کر، پیکج لگا کر، ساری رات جو ہے موجیں کر کے، انجوائے کر کے، صبح جب خیر بانٹی جاری ہوتی ہے، اللہ کی رحمتوں کی تقسیم ہوتی ہے، رزق کی تقسیم ہوتی ہے، شفاؤں کی تقسیم ہوتی ہے، اس وقت ہم سوئے ہوتے ہیں غفلت کی نیند۔ ہماری فجر ہوتی 11 بجے، 10 بجے فجر ہوتی ہے ہماری پاکستان میں۔ ہمارے سارے معاملات جو ہے دین کے خلاف ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، وہ طریقہ اختیار کریں جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا رزق کمانے کے لیے۔ تو چند باتیں میں نے بازار میں جانے کے حوالے سے جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان تمام باتوں پر اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر ہمیں خیر ملے گی، برکت والا رزق ملے گا، خوشحالی ملے گی۔ اللہ کے فضل و کرم ہمیں سمیٹ کر ہم واپس پلٹا کریں گے اپنے گھروں کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہر مسلمان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، اور ہر قسم کے نقصانات سے، ہر قسم کے فراڈیوں سے، ہر قسم کے دھوکے اور فراڈ سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر التجار ان الشیطان والاسم یحضران البیع فشوبوا بیعکم بالصدقہ۔ 2 روایات ہیں۔ جناب قیس بن ابو غرزہ رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی تجار سے، تاجروں سے، بزنس کرنے والوں سے، کاروبار کرنے والوں سے، تو آپ نے فرمایا اے تاجروں کی جماعت، روز قیامت اللہ تمہیں نبیوں کے ساتھ کھڑا کرے گا، سچے لوگوں کے ساتھ نصیب فرمائے گا۔ اگر تم حلال کی تجارت کرتے ہو، دھوکے سے بچتے ہو، فراڈ سے بچتے ہو، سچائی کو تھامتے ہو، یہ ساری خیر، یہ برکات اس وقت ہیں جب اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق آپ رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہو۔ فرمایا کہ اے تاجروں کی جماعت، بلا شبہ خرید و فروخت میں شیطان اور گناہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو ورگ لگاؤں، نقصان پہنچاؤں، دھوکہ کرنے کے لیے، جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے آمادہ کروں، ملاوٹ کے لیے اسے آمادہ کروں۔ یہ شیطان ساتھ ساتھ یہ وسوسے یہ خیالات دل میں پیدا کرتا ہے۔ ان خیالات میں وہی مومن بچتا ہے جو لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، اللہ کی مدد کا ہر وقت طلبگار رہتا ہے۔ فرمایا کہ گناہ بھی انسان کرتا ہے ساتھ ساتھ، اس لیے تجارت کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات بھی کرتے رہا کرو۔ صدقہ خیرات، تلاوت قرآن مجید، یہ ایسے اعمال ہیں جن سے نہ چاہتے ہوئے خدا نخواستہ ایسی کمزوریاں، ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کفارہ بنا دے گا۔ یہ ہر ایک کے لیے یومیہ تلاوت قرآن پاک کی 10 آیات کم از کم، اور اسی اگر ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تو اور زیادہ برکت، اور زیادہ فضیلتیں ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات عزیز و اقربا پہ، غرباء و مساکین پہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کی بزنس، آپ کا تجارت، آپ کا کاروبار، آپ کی دکانداری، جو بھی حلال کے ذرائع سے آپ کرتے ہیں، اس کو اللہ برکتوں سے ایسا بھر دیں گے، ایسا بھر دیں گے کہ آپ سے وہ آگے سے آگے چلتا جائے گا۔ کئی فیملیوں کا، کئی لوگوں کا رزق اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ منسلک کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے رزق میں ایسی ہی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ موسم کافی دنوں سے آلودہ ہے، سموگ ہے، ماحولیاتی بڑی دور دور تک پر، بلکہ پورے ملک میں یہ موسم ایسا بن چکا ہے، ہر جگہ، دیہاتوں میں، شہروں میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ اپنی رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں، قبولیت کا وقت ہے، دعا کرتا ہوں، آمین کہیے گا۔ اللہم اسقی عبادک و بہائمک وانشر رحمتک و احیی بلدک المیت۔ بارش چاہیے تو آمین کہیں بھائی۔ یا اللہ باران رحمت کا نزول فرما دے، یا اللہ باران رحمت کا نزول فرما، یا اللہ باران رحمت کا نزول فرما۔ جہاں جہاں ضرورت ہے اللہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ یا اللہ یہ موسم کی جتنی بیماریاں ہیں، یا اللہ ان بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ ہمارے بزرگوں کو، ماں باپ کو، بچوں کو، بچیوں کو، سب کو یا اللہ موسمی اور دائمی بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ رحمت والی بارش عطا فرما، باران رحمت کا نزول فرما، یا مولا کریم باران رحمت کا نزول فرما۔ دوسرا اعلان یہ ہے، 16 نومبر غالباً کل ہے، کل ہفتہ ہے، تو کل ہفتے والے دن یہاں پر بعد نماز مغرب ایک عظیم الشان، ایمان افروز، فقید المثال درس قرآن و حدیث ایک پروگرام ہو رہا ہے، جس میں مفسر قرآن، شیخ الحدیث، استاد العلماء حضرت مولانا حافظ عبدالغفار اعوان صاحب اب المدنی کہلاتے ہیں، حافظ عبدالغفار مدنی صاحب کا انشاءاللہ بیان ہوگا، جو سورہ بقرہ کی انشاءاللہ تفسیر بیان کریں گے، گویا کہ خلاصہ بیان کریں گے۔ حافظ صاحب کو جن لوگوں نے سنا، قادسیہ میں، یو کے سینٹر میں سنا اور مرکز اہل حدیث لارنس روڈ میں سنا، وہ جانتے ہیں تفسیر کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ خوبیاں دے رکھی ہیں، بہت زیادہ علم اللہ نے دے رکھا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو سورہ بقرہ ہماری ترجمے میں کی کلاس میں مکمل ہوئی ہے، اس حوالے سے اس کے اختتام پر سورہ بقرہ کی مکمل تفسیر، مکمل خلاصہ، آخری 2 آیات کی اسپیشل گفتگو انشاءاللہ حافظ عبدالغفار مدنی صاحب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ خیر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔